الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد الحمد والصلاۃ، آج 27 رمضان المبارک ہے اور عمومی طور پر رمضان المبارک کی 27ویں شب لوگوں کا ذوق و شوق عام راتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر 27ویں ہی شب کو لوگ لیلۃ القدر تصور کرتے ہیں اور اس دن عبادات کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ بہرکیف وہ رات کہ جس رات، ان 5 راتوں میں سے جس رات آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے لیے وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، چاہے وہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25 ہو، 27 ہو یا 29 ہو۔ جس رات آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، آپ اپنے رب کو خوش کر لیں، آپ اپنے رب سے محبت کا اظہار کر لیں، وہی رات آپ کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، بزرگان دین نے لیلۃ القدر کی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو رات لیلۃ القدر کی ہوگی، اس رات کو انسان کی دلی جو کیفیت ہے اس میں تغیر ہوگا، انسان کو رونا آئے گا، انسان کے دل جو ہے اس دن نرم ہو جائے گا، گناہوں کا احساس، کیونکہ جو بندہ لیلۃ القدر کو پاتا ہے، جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس شخص سے جبرائیل امین مصافحہ کریں تو اس وقت انسان کی اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ انسان کی کیفیت جو ہے تبدیل ہونے لگ جاتی ہے۔ جس کو آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کہوں کہ انسان کو بے پناہ رونا آ رہا ہو، انسان بے پناہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا دریا جاری ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی ہے۔ لیکن چاہے انسان کسی بھی شب میں اگر انسان پر یہ کیفیت آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلی راتوں کو انسان چھوڑ دے، کیونکہ اب تو اگر ایک انسان کو لیلۃ القدر مل گئی تو اگلی رات تو اب اس کو عبادت میں اور ذوق ملے گا، عبادت میں اور شوق ملے گا، اور وہ عبادت کی طرف اور زیادہ قریب آئے گا۔ رمضان المبارک گویا کہ بالکل اختتام پذیر کی طرف ہے۔ 26 روزے مکمل ہو چکے، رمضان المبارک کے 26 ایام اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں برساتے ہوئے وہ ہم سے اب جا چکے۔ اب یہ 4 دن ہمارے پاس ہیں، یہ 4 انمول دن ہمارے پاس ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ ان 4 انمول دنوں کی قدر کرتا ہے یا وہ نہیں کرتا۔ ان 4 قیمتی دنوں کو، عظیم دنوں کو، رمضان المبارک کی یہ 4 عظیم راتوں کو وہ اللہ کی راہ میں گزارتا ہے یا اس سوچ میں گزارتا ہے کہ کب یہ دن اب ختم ہوں گے اور عید آئے گی۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث کا صرف ایک جز بیان کر رہا ہوں، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ جب دوسری سیڑھی پہ چڑھے منبر کی تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تو کسی کی آواز نہیں سنی، تو آپ نے آمین کس پر فرمایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو رمضان مبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور کا آمین کہنا مطلب، حضور نے فرمایا ہاں ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جو اتنا عظیم مہینہ، جو اتنا بابرکت مہینہ بھی پائے اور اپنی جو ہے مغفرت نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان 26 دن جو ہم نے گزار دیے، کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا؟ کیا ہم نے سچی توبہ کر لی؟ کیا ہم نے اللہ سے سچی معافی مانگ لی؟ یہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہوگا۔ یاد رکھیں، ہمارا رب وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ بے پناہ کریم ہے، وہ بے پناہ رحیم ہے، وہ بے پناہ غفار ہے۔ وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا عالم کیا ہے؟ محبت کی کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر حال میں خوش رہے۔ رب اس کو آزمائش میں مبتلا کرے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر رب اس کو آسائش میں رکھے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ علی کل حال، اے رب کریم ہر حال میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حالت کے اندر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم پریشانی میں بھی ہوں گے تو الحمدللہ، اور اگر تو ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرے گا تو مولا تو نے کیا ہے، تو راضی تو ہم بھی راضی ہیں۔ تو اگر ہمیں اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے، تو نے ہی ہمارے لیے اگر یہ آزمائش رکھی ہے تو مولا میں اس تکلیف میں بالکل راضی ہوں۔ جناب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر تکلیف آتی ہے، جب کوئی مجھ پر تکلیف آتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ پر تکلیف آئی، آپ پریشان ہوئے، اس پر اللہ کا شکر کس بات کا؟ کہا اللہ کا شکر میں اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اگر گناہوں کی وجہ سے مجھ پر تکلیف دی ہے تو میرے گناہ تو بہت زیادہ تھے، اس کے مقابلے میں تکلیف تو بہت چھوٹی تھی۔ میرے گناہ تو بہت زیادہ تھے، میں اگر اپنے گناہوں کو دیکھوں تو اس کے مقابلے میں اللہ نے جو مجھے تکلیف دی، جو پریشانی دی، جو مصیبت میں مبتلا کیا، وہ تو بہت تھوڑی سی تھی۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے مجھ پر کرم فرمایا ہے، حالانکہ تکلیف، لیکن پھر بھی مولا تیرا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آپ راتوں کو باقاعدہ عبادت کرتے تھے، تو رب نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، تم میری یاد میں رہو، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور کہا واشکروا لی ولا تکفرون،
تم میرے شکر ادا کرو، شکر گزاری کرو، ولا تکفرون، ناشکری مت کرنا، ناشکری مت کرنا۔ واضح طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا ناشکری مت کرنا، میرے ناشکر گزار بندوں میں نہیں شامل ہونا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر رب کریم ایک اور مقام پر 22ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ رب فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، جو میرا شکر ادا کریں میری نعمتوں پر، جو میری نعمتوں پر خوش ہوں اور اللہ سے کہیں مولا تیرا شکر ہے، تو نے بہت دیا، تو نے جتنا دیا تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے ایسے بندے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ مطلب جب رب فرما رہا ہے کہ ایسے بندے بہت کم ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ناشکرے زیادہ ہیں، اللہ کی ناشکری کرنے والے بندے بہت زیادہ ہیں۔ جبکہ ہمارا رب ہم پر اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اس کا اتنا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑھ کر ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اگر میرا رب ہمیں جو ہے کوئی جانور بنا دیتا، آپ بتائیں اس رب سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ رب ہے، رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ خالق ارض و سما ہے۔ اگر رب کائنات تجھے انسان نہ بناتا، بتا تو کیا کرتا؟ اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا کہ تجھ کو جو ہے انسان بنایا، تجھ کو اشرف المخلوقات بنایا، تجھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں شامل فرمایا۔ اے اللہ کا بندہ، اس سے بڑھ کر رب کا اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کرم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقط یہ احسان، فقط یہ کرم ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں جو ہے حضور کا امتی بنایا، یہی کافی تھا۔ اسی کے اندر ہی، اسی نعمت پر ہی انسان اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کرے تو پورا کامل شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن رب نے ہمیں فقط یہ تو نہیں دیا، رب نے فقط ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بھی بنایا، ہمیں حضور کا امتی بھی بنایا، اللہ نے ہمیں والدین بھی عطا کیے، اللہ نے ہمیں دوست بھی عطا کیے، اللہ نے ہمیں بہن بھائی بھی عطا کیا۔ اگر انسان رب ہمیں انسان بنا دیتا لیکن جنگلات میں پیدا ہوتے، آس پاس کوئی نہیں ہوتا، بتائیں کیا کرتے؟ رب نے فضل فرمایا کہ ہمیں انسانوں میں ہی پیدا کیا، انسان بھی بنایا اور انسان کے ساتھ انسانوں میں ہی پیدا کیا۔ اس کے بعد رب کا فضل اور کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہن بھائی دیے، آپ کو رشتہ دار دیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں رکھی، مختلف نعمتیں رکھی۔ میرا بندہ اگر رب کھانے کے لیے ہمارے لیے کوئی ایک چیز بھی رکھ دیتا، اس پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسمان سے جو ہے فقط ایک ہی چیز عطا کی ہوتی، کوئی سبزی یا فقط سبزی ہوتی، آپ بتائیں بندہ اچھی سے اچھی ڈش بھی کھائے، جب مسلسل کھاتا ہے نا تو اس کی اہمیت نہیں رہتی، پھر اس کو وہ چیز مزہ نہیں دیتی۔ آپ کوئی بھی ڈش لے لیں جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ 3 دن کھائیں گے، 4 دن کھائیں گے، 5 دن، انف 10 دن، آپ تھک جائیں گے۔ آپ کی دل کی چاہت ہوگی کہ میں چینج کروں، دل کی چاہت ہوگی کہ کوئی اور چیز اب کھاؤں، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، اے میرا بندہ تجھ پر میں اتنا فضل کرتا ہوں کہ تیرے لیے میں نے سبزیاں بھی اگا دیں، پھر اس کے علاوہ تجھے گوشت کی چاہت ہو تو مختلف قسم کے
تیرے لیے گوشت بھی رکھ دیے، فقط ایک قسم کا گوشت نہیں رکھا، تیرے لیے اونٹ رکھا، اس کا ذائقہ الگ رکھا، تیرے لیے بھینس رکھی، اس کا ذائقہ میں نے الگ رکھا، تیرے لیے بکری رکھی، اس کے لیے ذائقہ میں نے الگ رکھا، تیرے لیے دمبا رکھا، اس کا ذائقہ میں نے الگ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے مرغی رکھی، اس کا ذائقہ الگ رکھا، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اتنا کرم، اتنا کرم، اتنی ڈشز۔ ہم جو ہے اتنا تو بادشاہ کے لیے بھی اتنی ڈشوں کا اہتمام نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو دیکھیں، ایک طرف اس ذات کا کرم دیکھیں، اتنا کرم۔ کئی قسم کے گوشت، کئی قسم کی سبزیاں، پھر اس کے بعد پھر چاول رکھ دی، پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی روٹیاں رکھ دی، مختلف روٹیاں رکھ دی، پھر دودھ رکھا، دودھ خود اللہ کی نعمت، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، گائے کا پینا چاہو ٹھیک ہے، چینج کرنا چاہتے ہو بھینس کا پی لو، اور چینج کرنا چاہتے ہو تم بکری کا پی لو، چینج ہے نا، ٹیسٹ چینج کرنا ہے۔ رب کا فضل تو دیکھیں، ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے رب کا اتنا کرم، اتنی نعمتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر بھی مزید نعمتیں اور عطا فرمائیں، مزید اور عطا فرمائیں۔ کیا؟ اللہ نے پھر پھل دیے۔ اگر ایک پھل بھی ہوتا تو رب کی نعمت تھی، مولا تیرا شکر، تو نے ایک بھی دے دیا، کافی ہمارے لیے۔ رب نے فرمایا نہیں، گرمی کے لیے تیرے لیے الگ پھل ہے، سردی کے لیے تیرے لیے الگ پھل ہے۔ گرمی کے لیے تجھے الگ پھل عطا کروں گا، سردی کے لیے تجھے الگ پھل عطا کروں گا۔ اب ایک ایک پھل ہوتا وہ بھی کافی ہوتا، وہ بھی کافی تھا۔ اللہ فرمایا نہیں، میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میں اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے، گرمیوں کے اندر بھی کئی پھل دے دیے، سردیوں کے اندر بھی کئی پھل عطا فرما دیے۔ اب بھی نہیں شکر گزار بنو گے؟ اب بھی ہم یہی کہیں گے یا اللہ جتنی تکلیفیں میرے اوپر ہی آئی ہوئی ہیں، فلاں بندہ تو صحیح ہے۔ اے بولا انسان، تو دیکھ تو صحیح رب کا تجھ پر کرم کتنا ہے، اتنا فضل، اتنا احسان، رب کریم کی طرف سے اتنے انعامات۔ اگر اتنے انعامات کسی بندے کو ملے اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رب تو وہ ہے، اگر وہ کوئی اور نعمت عطا نہ بھی کرتا تو پھر بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انعامات پر انعامات، انعامات پہ انعامات، اس لیے تو رب نے فرمایا نا، تو ناشکری کرتا ہے، کس کس نعمت پر ناشکری کرے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رب کی کون کون سی نعمت جھٹلائے گا؟ ذرا بتا تو صحیح، ذرا بتلا تو صحیح، تو کس نعمت کا انکار کرے گا؟ تو سر سے لے کر پاؤں تک تو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، چاروں طرف سے رب کی نعمتیں تیرے اوپر برس رہی ہیں، تو کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کس کس نعمت کا؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ زبان جب شکوے کے الفاظ استعمال کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی نعمت یاد کیا کرو، اللہ کا فضل یاد کیا کرو۔ انسان کو شرم آنی چاہیے کہ اتنی نعمتیں رب کی طرف سے عطا ہونے کے بعد انسان پھر بھی رب سے شکوہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے کیا دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ یہ تکلیف میرے اوپر ہی آنی تھی۔ انسان کے اوپر یہ جملے ایک انسان کو زیب نہیں دیتے، ایک بندے کو زیب نہیں دیتے، ایک بندے کو زیب نہیں دیتے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو میرا شکر تو ادا کر، شکر تو ادا کر۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندوں کو بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ میرا بندہ تو اگر شکر ادا کرے گا
میں اس پر بھی تجھے اجر دوں گا، اس پر بھی اجر دوں گا۔ کیا اجر؟ رب فرماتا ہے وہ قیامت کے دن ہی معلوم چلے گا، بس اتنا سن لے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، تیرا رب تیرے شکر کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں تجھے بہترین جزا عطا فرماؤں گا۔ اور وہ بہترین تیرے نزدیک نہیں، رب کے نزدیک جو بہترین ہوگی وہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اتنا عطا کروں گا۔ لیکن قرآن مجید میں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرہ پائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، اللہ اکثر ناشکرے ہیں۔ اکثر بندوں کو جب آپ غور کریں گے کہاں ان کو ناشکرے پائیں گے؟ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر ناشکرے ہوں گے۔ آج اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ میں اور آپ اس چیز کو محسوس کریں اور سب سے پہلے غور کریں کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے، ہم کس کیٹیگری میں ہیں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ والوں میں ہیں یا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ والوں میں ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم میں جو شکر گزار ہیں، ہم اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، یا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ کہ اللہ فرماتا ہے شکر گزار بندوں کو جزا دوں گا، ہم اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، الا ماشاء اللہ، کوئی ہم میں سے ایسا ہوگا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوگا، ورنہ مجھ سمیت ہمارا حال بہت برا ہے، ہمارا حال بہت برا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت شکوہ ہی کرتے ہیں، ہر وقت شکوہ ہی کرتے ہیں، رب کی تعریف نہیں کرتے، رب سے یہ عرض نہیں کرتے مولا تو نے بہت دیا یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں مولا، میں اس قابل نہیں تھا، ان نعمتوں کا میں قابل نہیں تھا، تو نے اتنی نعمتوں کی برسات کر دی وہ بھی مجھ جیسے گناہگار پر، یا اللہ میں ساری زندگی بھی تیرا شکر ادا کر سکوں تو نہیں کر سکتا یا اللہ، یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا میں اس پر یا اللہ خوش ہوں، اور یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ بندے کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے، بندے کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا حال تو اس انداز میں نہیں ہے۔ سماعت کریں، اب میں تھوڑی تکلیف پر بات کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر جگہ بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، گھر اچھا نہیں چل رہا، گھر کے معاملات بڑے خراب ہیں، والدین کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہیں، کاروبار کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ امام صاحب آپ کو نہیں معلوم میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں، مجھ پر کتنی کرائسس آئے ہیں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں۔ میں صرف ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا جو امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے روض الریاحین میں ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ یہ جو بھی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو سنیے گا اور اس کے ایک ایک لفظ کو محسوس کیجئے گا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو آپ کے الفاظ کیا ہوتے، آپ کی دلی کیفیات کیا ہوتی، آپ کیا سوچ رہے ہوتے، اور یہاں کیا ماجرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، وہاں میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اور خاتون اتنی ریلیکس نظر آ رہی تھی، چہرے میں اتنی حشاشیت تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں اس کو کوئی غم آیا ہی نہیں ہے، زندگی میں کبھی اس کو کوئی غم آیا ہی نہیں ہے، ایسی کیفیت تھی۔ چنانچہ کہا میں نے یہ بات جب کہی تو تھوڑی آواز میں کہی، یہاں تک کہ اس خاتون نے سن لیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو لگتا ہے میں غموں میں گرفتار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا میں غموں میں بھی گرفتار ہوں اور کئی فکروں سے زخمی بھی ہوں، اور کوئی میرے ساتھ میرا غم جو ہے بانٹنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ شیخ نے کہا تمہیں کیا غم ہے؟
تمہارے چہرے کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم ہر غم سے جو ہے بالکل صاف ہو، تمہیں تو کوئی غم ہے ہی نہیں، تم بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہو۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، میرے شوہر نے ایک دن گھر کے اندر بکری کو قربان کیا۔ پرانے دور کے اندر گھر میں جانور ہوتے تھے، انہیں کو گھر میں ذبح کر کے گوشت بنایا جاتا تھا۔ کہا میرے شوہر نے گھر کے اندر بکری کو ذبح کیا، میرے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں بیٹے جو دیکھ رہے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے گردن پر چھری پھیر رہا ہے بکری۔ کہا بکری ذبح ہو گئی، میں نے گوشت لیا اور میں پکانے کے لیے چلی گئی، اور میری گود میں میرا ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ باہر میرے دونوں بیٹے آپس میں کھیل رہے تھے، تو ان میں سے بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا میں تمہیں بتاؤں ابو نے بکری کیسے ذبح کی تھی؟ ہاں بتاؤ ابو نے کیسے ذبح کی تھی؟ بولا لیٹو۔ اپنے چھوٹے بھائی کو لٹایا، دونوں چھوٹے تھے، اپنے چھوٹے بھائی کو لٹایا اور اس کی گردن میں ایک چھری پھیر ڈالی۔ جب بڑے نے اپنے بھائی کی گردن سے خون نکلتا ہوا دیکھا تو ڈر کے مارے وہ پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہاں سے باپ اندر آیا، باپ نے یہ حالت دیکھی، اور وہاں سے ماں نے یہ دیکھا، تو وہاں سے باپ جو ہے اب پھر اپنے دوسرے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ امام یافی رحمۃ اللہ تعالی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ کہا پہاڑوں میں گیا تو پہاڑوں میں جو ہے کوئی نام و نشان نہ تھا، بھیڑیا اس بچے کو بھی کھا چکا تھا۔ اور پہاڑ میں وہ شوہر اس خاتون کا اتنا آگے نکل گیا تھا کہ وہ اتنا آگے نکلا کہ واپسی میں آتے آتے پیاس کی وجہ سے اس کو بھی موت آ گئی۔ یہ کہانی نہیں سنا رہا میں، اس کو بھی موت آ گئی۔ پرانے زمانے کے اندر جو ہے کوئی سامنے پانی کا کوئی اہتمام تو ہوتا نہیں تھا، اس کو بھی موت آ گئی۔ کہا کہ خاتون نے کہا میں باہر نکلی کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں، اپنے شوہر کو بھی دیکھوں، اچانک باہر دیکھا تو کوئی نہیں ملا، مجھے اپنا چھوٹا بچہ یاد آیا جو میری گود میں تھا۔ میں بھاگتے ہوئے واپس کچن میں گئی کیونکہ سالن پک رہا تھا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے چھوٹے بیٹے نے ہانڈی کو اپنے اوپر انڈیل دیا تھا اور وہ بھی جل کر مر چکا تھا۔ شیخ ابو الحسن سراج یہ سن کر حیران ہو گئے، آپ حیران ہو گئے، اتنی تکلیف اور اس کے باوجود حالت یہ کہ بالکل اشاش بشاش بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے خاتون، اور چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی غم ہی نہیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اس خاتون نے کہا حضور بات یہاں ختم نہ ہوئی، جب میرے 3 بیٹے اور میرا شوہر ایک ہی دن میں انتقال کر گئے، جب اس کی خبر میری شادی شدہ بیٹی کو پہنچی تو میری بیٹی کو اتنا صدمہ پہنچا کہ اس صدمے سے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا ایک ہی دن کے اندر میرے 3 بیٹے، 1 بیٹی اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا میں اکیلی ہو گئی۔ انہوں نے کہا متعجب ہو کر پوچھا، کہا اے خاتون اللہ کی بندی، تو اس پر صبر کیسے کرتی ہے؟ اتنی تکلیف پر تو صبر کیسے کر لیتی ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر خوشحالی ظاہر کر کے اگر میں صبر کر لیا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اگر میں نے صبر کر لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر میں نے صبر نہیں کیا اور بے صبری میں مبتلا ہوئی تو یہ تکلیف بھی آئی تھی اور قیامت کے اندر مجھے اس کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے بس اللہ کی طرف سے تکلیف تھی، میں نے اس کو آزمائش سمجھ کر جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس سے بڑی تکلیف ہے ہمارے اوپر؟ ہماری کاروباری ٹینشن، ہماری فیملی ایشوز یا اس طرح کے دیگر کوئی بھی معاملات ہوں، کیا اتنی ٹینشن ہے؟ لیکن اس اللہ کی بندی کو دیکھیں کیا کر رہی ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ یا جو دوسرا جملہ میں جو کہا الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، اللہ کی کس کس نعمت کو ذکر کروں، کس کس نعمت کے بارے میں آپ کو بیان کروں؟ یہ تو میں نے
اگر آپ کو کہوں کہ 1% تو یہ بھی جملہ غلط ہوگا، یہ بھی جملہ غلط ہوگا کہ اللہ نے کتنا کرم کیا، کتنا ہم پر فضل فرمایا۔ میرے دوستو، اپنی زبان سے ہمیشہ الحمدللہ کا جملہ ذکر کیا کرو۔ ہماری زبان سے الحمدللہ کا جملہ نکلنا چاہیے۔ ہماری زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ نکلنا چاہیے کچھ بھی ہو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب کسی کا بھی انتقال ہو، والد کا، والدہ کا، بچوں کا، کسی کا بھی، تو کیا کہا؟ شکر، اس ٹائم شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ٹائم یہ پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کم از کم آغاز اتنا تو کرو کہ زبان سے یہ جملے ہونے چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آغاز تو کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو تھوڑا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ بھی ادا نہیں کرتا۔ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا شکر، یہ شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ رب کی نعمتوں کو ذکر کر کے، مولا تو نے یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی، یہ ساری تیری نعمتیں، یہ سب کچھ ملا تیری وجہ سے ملا، یا اللہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ جتنا کچھ میرے پاس موجود ہے تیرے فضل سے موجود ہے۔ کہا اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنا، کہا شکر، یہی شکر ہے۔ وَتَرَكُهَا كُفْرٌ، اور اس کو چھوڑ دینا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرنا، ان کو جو ہے باقاعدہ زبان سے جو ہے، نہ زبان سے نہ دل سے ان کا نہ اقرار کرنا نہ اظہار کرنا، کا یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ لہذا شکر گزار بندوں میں بنے، اللہ کا شکر کرنے والے بندوں میں بنے۔ یہ تو میں نے آج فقط 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ابھی آپ کے سامنے کر دیا، وہ بھی کیا؟ فقط کھانا پینا، بس اس کا ذکر کیا۔ اور اب میں آپ کو جو ہے ہماری باڈی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ یہ صرف 2 نعمتوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، باقی جو رب نے نعمتیں دی اللہ اکبر و کبیرہ، وہ تو کتنی ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، 14ویں پارے میں رب فرماتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں نکالا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالنے والا اللہ ہی تو ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر رب نہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ آ نہیں سکتا، وہ نکل نہیں سکتا۔ کیا پیٹ میں مردہ بچے پیدا نہیں ہوتے؟ بچہ پیٹ میں مر نہیں جاتا؟ کبھی سنا نہیں آپ نے؟ مر جاتا ہے نا۔ تو وہ رب ہی تو ہے جس نے تجھے پیٹ کے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی زندگی دی ہے۔ آج تو اسی رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، ارے اللہ کا بندہ، جب تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ماں کی پیٹ میں تھا، اس وقت بھی تجھے جو غذا دے رہا تھا وہ اللہ ہی تو تھا، وہ خدا ہی تو تھا۔ رب فرماتا ہے میں تو تھا جس نے تجھ کو ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے نعمتیں دی، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے سانس دیا، میں ہی تو تھا۔ پھر بھی بھولا انسان ناشکری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہے گا نا، گننا چاہے گا، لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پائے گا، انلمیٹڈ ہے، تو نہیں گن سکتا کہ رب نے تجھ پر کتنا کرم کیا ہے، رب نے تجھ پر کتنا فضل کیا ہے، رب نے تجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، نہیں شمار کر سکتا۔ تو کرنا بھی چاہے پھر بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے باہر بھی نکالا، اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ جانتا بھی نہیں تھا، اور کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے تمہارے لیے کان،
تجھے کان بھی میں نے دیے ہیں، والابصار، تجھے میں نے آنکھیں بھی دی ہیں، والافئدۃ، تجھے میں نے دل بھی دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تجھے پیدا کر دیتا اور تیرے کان نہیں ہوتے، کان نہیں ہوتے، رب کی قدرت ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایک کان نہیں ہوتا، بتائیں کیا حالت ہوتی، کیا حالت ہوتی۔ اب بھی ہم کہیں گے یا اللہ تو نے کیا دیا ہمیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پتہ نہیں انسان کیسے بول دیتا ہے، یہ سوچ بھی ہمارے دلوں میں ذہنوں میں کیسے آ جاتی ہے کہ ہم ایسا سوچیں بھی صحیح کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے کان دی ہے، کان دیے۔ کان آپ جانتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نہیں جانتے۔ چلیں نہ بھی جانیں، میں صرف اتنی بات کر دوں، چلیں دونوں کان آپ کے موجود ہوں لیکن تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، اللہ آپ کو مال و دولت دے دے، آپ کروڑ پتی، آپ ارب پتی، آپ کھرب پتی، سب کچھ ہو، بینک بیلنس ہو، یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، کیا ہوگا؟ انسان کہے گا یا اللہ یہ سارا پیسہ تو لے لیتا، یا اللہ پیسہ نہیں ہوتا لیکن کاش یہ مجھے واپس مل جاتا، یہ پورا صحیح ہوتا۔ اللہ نے کان دیا، اس کان کا جو پردہ ہے اس میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے انسان کو رات کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ لیکن اللہ نے کیسا نظام رکھا کہ باہر کی مٹی بھی اندر نہیں جاتی، کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں، باہر کی اگر مٹی کان کے وہ اندر چلی جائے، کان کا پردہ پھٹ جائے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن رب نے نظام رکھا، رب نے نظام رکھا کہ یہ جو باہر کا آپ کا کان ہے یہ پہلے ایئر اسپیس کے لیے ہے، باہر کی ہوا آتی ہے، پھر کان کے اندر ایک اور کان کا پردہ ہے جس کو ایئر ڈرم کہتے ہیں، اندر ایک اور آپ گارڈ موجود ہے، سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ نے بنایا۔ پہلے یہ ہے، اس جگہ کو رکھا کہ ہر چیز نہ جائے اندر، کہیں کان کا پردہ نہ پھٹ جائے، کوئی بڑی چیز نہیں جا سکتی۔ پھر اس کے بعد اندر ایئر ڈرم رکھا، پھر اس کے بعد 3 ہڈیاں رکھی ہیں، وہاں 3 ہڈیاں ہیں، ان 3 ہڈیوں کے بعد پھر لکوڈ ہے، اس لکوڈ کے بعد ہم کوئی بھی بات سن دے رہا، میری بات سن رہے ہیں، یہ سارے پروسیس سے گزرتی ہے وہ، اس کے بعد وہ آپ کے دماغ میں جاتی ہے، دماغ میں جانے کے بعد پھر جو ہے آپ اس کو سنتے ہو، منی سیکنڈ کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے، یہ رب نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہارے لیے کان بنائے ہیں، کان بنائے ہیں۔ کان اگر یہ سارا سسٹم بھی نہیں، اگر یہ کان کا ذرا حصہ بھی نہ ہو تو انسان میں عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ رب کا کرم، رب کا شکر، اور نعمتیں چھوڑ دو دوستوں، باقی میں ابھی کاروبار کی بات نہیں کر رہا، یہ جو 2 کان ہے نا، یہ 2 کان، اس 2 کان کی وجہ سے بھی اگر ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت۔ فقط یہ باڈی پوری تو دور کی بات، فقط یہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے والابصار، میں نے تجھ کو آنکھیں دی ہیں، تجھ کو آنکھیں دی۔ یہ آنکھ بظاہر 1 پاؤ وزن بھی نہیں ہوگا، اس کا بظاہر 1 پاؤ بھی وزن نہیں ہوگا، چھوٹی سی ہیں، بالکل بالکل چھوٹی سی ہیں، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کا چلا جانا، بصارت کا چلا جانا بہت دور کی بات، بندے کے اگر آنکھ کی روشنی تھوڑی سی کم ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم نے چشمہ لگایا ہوا ہے نا، جب بارش آتی ہے جب ہم چشمہ یہ اتارتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہ بصارت تیری کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اور اگر اللہ تعالی تجھے سب کچھ دیتا،
تجھے سارا مال و دولت دیتا، تیرے پاس سب کچھ ہوتا، یہ ایک نہ ہوتی کیا ہوتا؟ یہ ایک نہیں ہوتی، پھر کیا کرتا؟ ان دوستوں سے پوچھو جن کے پاس یہ نہیں ہے، وہ تمہیں بتائیں گے اس کی قدر کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ فقط یہ کتنی بڑی ہے، ایسے رب نے نہیں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ پھر اس آنکھ کے آگے یہ پلکیں آ گئیں، جیسے ہی کوئی چیز انسان کے قریب آتی ہیں اندر بچانے کے لیے فوراً جو ہے یہ بند ہو جاتی ہیں۔ پلک کا جھپکنا، بندہ ایک منٹ میں کتنی مرتبہ اس کو جھپک لیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جن لوگوں کا یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ آنکھ بند نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، ان کی آنکھ کھلی کی کھلی رہتی ہے، اور بند کرنے کے لیے ڈاکٹر اسپیشل ان کی آنکھ کو خود بند کرتے ہیں، یہ سسٹم ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کتنا بند کرتے ہو آنکھ کو ایک منٹ کے اندر؟ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیں، تمہیں احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی کم نعمت، کہ اللہ نے یہ کم فضل کیا تجھ پر کہ تو یہ بولتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں فائبر ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دونوں آنکھوں کا جو سسٹم ہے ان میں ایک فائبر ہے، وہ منی سیکنڈ سے بھی کم آپس میں ملتے ہیں، اور آپس میں ملنے کے بعد ہمیں سامنے ایک تصویر نظر دکھاتے ہیں۔ مطلب دو آنکھیں ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ دونوں آنکھیں کام کرتی ہیں، تو مجھے آپ دو نظر آنے چاہیے۔ میں آپ کو دو نظر آ رہا ہوں، ایک نظر آ رہا ہوں، ایک یہ رب کا کرم ہے۔ آپ یہ ایک آنکھ بند کر دیں، اب مجھے آپ ایک نظر آ رہے ہیں، جب دو کھولیں تو دو نظر آنے چاہیے، لیکن یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ مولا تیری کتنی بڑی نعمت ہے، تو نے کتنا بڑا فضل کیا۔ اگر آپ کو ایک بندہ دو دو نظر آتے، آپ زندگی کیسے گزارتے؟ رب نے کتنا فضل کیا کہ یہ الگ بھی کام کرتی ہے۔ اگر یہ آنکھ بند ہو تو پھر بھی آپ کو اگلا بندہ ایک نظر آئے گا، لیکن جب دونوں کام کر رہی ہوگی، اندر کا رب نے نظام ایسے رکھا، اندر تاریں ایسی جوڑی، فائبر ایسا ہے کہ وہ منی سیکنڈ سے بھی کم میں آپس میں ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے دونوں تصویریں مل کر جو ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ کسی نے صحیح کہا نا جملہ کہ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اور حقیقت یہی ہے نا، سبحان تیری قدرت، تیری قدرت کے کرشموں پر قربان جائے کہ یا اللہ تیرا کتنا فضل ہے، کتنا فضل ہے۔ یہ تو وقت بہت کم ہے اور میں آپ کو بہت کم باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ بس میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ میرا رب کا مجھ پر بہت کرم ہے، میرے رب نے مجھ پر بہت فضل فرمایا ہے، بس یہ میرا مقصد ہے۔ آج کا مقصد یہ ہے، آج کی بڑی رات میں، کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے۔ اس کے بعد رب نے آپ کو ایک اور چیز عطا کی، آکسیجن۔ آپ کو معلوم ہے کتنا آکسیجن لیتے ہیں دن میں؟ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک گھنٹے میں کتنا آکسیجن لے لیا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ بندہ جب ایک مرتبہ سانس لیتا ہے، باہر کا آکسیجن لیتا ہے، تو 500 ملی میٹر ہوا وہ اپنے اندر لے کے جاتا ہے ایک مرتبہ میں، اور ایک دن کے اندر 22,000 لیٹر ہوا جو ہے، آکسیجن جو ہے، انسان جو ہے اپنے جسم کے اندر لے کے جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی بندہ آخری اسٹیج پہ ہو،
اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں وینٹیلیٹر، اس کو وینٹیلیٹر پہ لگانا ہے، اس کو وینٹیلیٹر دینا پڑے گا، وہ وینٹیلیٹر پہ لگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک دن وینٹیلیٹر کا، میں نے آج باقاعدہ معلومات لی اس کی، ایک دن 24 گھنٹے اگر آپ وینٹیلیٹر لیں، 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ کے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر لگایا گیا ہے، سب سے چھوٹا ہسپتال 24 گھنٹوں کے 30,000 روپے لیتا ہے، 24 گھنٹوں کے 30,000۔ اور کراچی کے نامور اسپتال 60 سے 70، یہاں تک کہ کہا کہ 1,00,000 روپے تک بھی 24 گھنٹے کے لیتے ہیں وینٹیلیٹر کے۔ کیا 24 گھنٹے، 24 دن نہیں، 24 دن نہیں۔ میں اور آپ سوچیں، ہم میں سے 24 دن کا یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا، 24 دن کا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے نا۔ میں اور آپ اپنی عمر سمجھیں، اپنی عمر کو ذہن میں ڈالو، ذہن میں سوچو آپ کی عمر کتنی ہے۔ آپ کو حساب و کتاب کا بڑا شوق ہے، آپ حساب و کتاب کرو، فقط 1 مہینے کا ہی لگا دو، 1,00,000 کو چھوڑ دو، فقط 30,000 لگا دو۔ اگر 30,000 روپے 24 گھنٹے کے ہوں اور 1 مہینے کے لیے اگر آپ کو مصنوعی سانس لینی پڑے تو بتائیں آپ کا کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فری آکسیجن دی ہے، اللہ نے فری آکسیجن دی ہے یہ، اور اس لیے قرآن نے کہا والافئدہ، میں تیسری تجھے جو عطا کی وہ دل ہے۔ تجھے فری آکسیجن ملی، وہ آکسیجن تیرے اندر جاتی ہے، تیرے پھیپھڑوں کو فائدہ دیتی ہے، تیرے جسم کو فائدہ دیتی ہے، تجھے فری میں ملا ہے۔ اب بھی یہی کہیں گے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کہوں گا، فقط آکسیجن کی بات کر رہا ہوں، آنکھ کی بات گزر گئی، کان الگ، فقط میں آکسیجن کی بات کروں تو 1 مہینے کے اندر، یا چلو 1 مہینہ چھوڑ دو، 1 دن ہی کی بات کرتے ہیں، 1 دن کے اندر وہ سانس جو 30,000 روپے میں لوگ جس کا بل بھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمیں فری عطا فرمائی ہے۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا فضل نہیں؟ آپ جا کے حساب کر لیجئے گا، 30,000 کو فقط ملٹی پلائی کر لیجئے گا اپنی لائف سے، آپ حیران ہو جاؤ گے، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اتنا کس نعمت کا ذکر کروں، سبحان تیری قدرت، کتنا، کیا تیرا نظام ہے مولا، رب کا کتنا کرم ہے۔ رب نے ہر وہ چیز جو انسان کو زندگی میں بہت ضروری تھی اللہ نے فری میں دی تھی۔ آکسیجن فری میں ملا، پسینہ فری میں ملا، دھوپ فری میں ملی، ہاتھ فری میں، آنکھ فری میں، کان فری میں، ناک فری میں، پاؤں فری میں، اللہ فرما دل فری میں، گردے فری میں، جگر فری میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان تیری قدرت، یا اللہ تو نے ہم پر کتنا زیادہ کرم فرمایا ہے۔ تو کھرب پتی ہے، اس کے بعد بھی تو کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کھرب پتی ہے انسان۔ لگانا نا حساب، کراچی والے نا سارے تھوڑا حساب لگا لیجئے گا، ایک گردے کے علاج کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کا جو ہے آپ باقاعدہ طور پر آپریشن کروائیں تو کتنے پیسے ہوں گے، پھر انجیوگرافی کے کتنے پیسے ہوں گے، پھر آگے چلتے جائیں آپ سارا سسٹم۔ کان کے علاج پہ چلے جائیں، پورا آپ حساب لگا لیجئے گا۔ اگر رب یہ نعمتیں نہ دیتا، اور یہ نعمتیں بھی بندے کو پیسوں سے ہی، پیسوں کے ذریعے لینی پڑتی، تو آج کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ کی اور کیا نعمت ہے؟ یہ تو چند نعمت، جس طرح میں نے آپ کو کہا، میں نے چند نعمتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہے لعاب، لعاب، یہ لعاب جب انسان، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں نا، جب لعاب آتا ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، تھوک، آسان لفظوں میں تھوک، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اب سنیے گا۔
اگر کسی شخص کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے اس میں کمی آ جائے، لعاب میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو وہ بندہ زیادہ بول نہیں سکتا، کیونکہ جیسے ہی تھوڑی دیر بولے گا اس کا منہ سوج جائے گا، گلا سوکھ جائے گا، وہ بول نہیں سکے گا، وہ بولنے سے محروم ہو جائے گا۔ زبان ہے، سب کچھ ہے، لعاب کم ہے، لعاب کی مقدار اس کے پاس کم ہے۔ اس کو تو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کیونکہ فری میں ملا نا۔ ان نعمتوں کو تو کبھی انسان نے دیکھا ہی نہیں، سوچا بھی نہیں، کیوں؟ فری میں آ گئی ہمارے پاس۔ اس کے بعد زبان اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن نے جو ذکر کیا ہے، میرا بندہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے بنائے کانوں کو، تمہارے لیے بنائے آنکھیں، تمہارے لیے بنایا دل، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرو گے، یا اللہ تو نے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے تجھے اس لیے دی ہے، نعمتیں بھی لی، تجھے نعمتیں بھی ملی، اور اس کے بعد تو رب کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ زبان کے بارے میں سماعت کریں۔ زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، بظاہر آپ صرف یہ زبان سمجھتے ہیں، لیکن ایک اور نظام ہے، اس میں ایک ٹیسٹ برڈز ہوتا ہے، ٹیسٹ برڈز۔ زبان کے ہر حصے کا الگ الگ کام ہے، سبحان تیری قدرت، ہر حصے کا الگ الگ کام ہے۔ زبان کا جو یہ آپ کا ابتدائی حصہ ہے، یہ نمکین چیز ٹیسٹ کرتا ہے، درمیان والا میٹھا، اس کے بعد والا کڑوا، اور جو سب سے آخر کے اندر ہے، درمیان کے بعد والا کھٹا، سب سے آخر والا کڑوا، ٹیسٹ برڈز ہیں۔ حالانکہ ایک ہی زبان ہے، لیکن سبحان تیری قدرت، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رکھی بیچ میں، لیکن زبان سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت رکھ دیے، کیونکہ ہمارے اندر کا سسٹم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز، بڑی چیز اگر اندر چلی گئی، اندر کا سارا سسٹم خراب کر دے گا، سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے دانت ہے، کوئی بھی چیز آئے گی پہلے دانت اس کو چبائیں گے، یہ باقاعدہ طور پر لاک ہے، یہ ٹیسٹ ہوگا باقاعدہ، یہ باقاعدہ طور پر جو ہے سیکورٹی گارڈ سمجھیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ مشین ہے، ہر چیز کو ٹیسٹ کرے گی، چیک کرے گی، چیک کرنے کے بعد اس کو اس انداز کا بنائے گی کہ آپ کے حلق سے جا سکے۔ یہ دانت، اگر دانت نہ ہو تو انسان جو ہے کوئی سخت چیز نہیں کھا سکتا۔ بڑے لوگوں سے پوچھیں آپ، ہم تو مزے سے کھا لیتے ہیں نا ہر چیز، پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ تو نے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ دانت ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں، کوئی بھی سخت چیز ہو پہلے وہ نرم ہوتی ہے، نرم ہونے کے بعد وہ زبان کے پاس آتی ہے، زبان پھر اس کو حلق کی طرف لے کر جاتی ہے، پھر وہ اندر کے سسٹم میں جاتی ہے، اتنا بڑا کر پھر اندر آتے ہیں۔ یہ آٹومیٹک ایک سسٹم ہے، اگر انسان کی آنتیں نہ ہوں یا یہ سسٹم اندر کا بند ہو جائے، انسان منہ سے کھا نہیں سکے گا، نہیں کھا سکے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا ڈرپ کے ذریعے لوگوں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے؟ آپ کبھی پوچھئے گا لوگوں سے، ڈرپ کے ذریعے، تو پھر انسان کو معلوم چلتا ہے یا اللہ اتنا کرم، اتنا فضل، تیرا اتنا زیادہ کرم ہم پر۔ اب دوسری چیز، دھوپ ہمیں بری لگتی ہے نا، ظاہر بات ہے، دھوپ زیادہ ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن دھوپ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ انسان کے اگر دھوپ نہ ملے، انسان دھوپ سے محروم ہو جائے تو وٹامن ڈی جو ہے اس سے انسان جو ہے محروم ہو جاتا ہے، وٹامن یا وائٹامن، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پیلیا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کی اس نعمت سے بندہ محروم ہو گیا۔ سورج کی پہلی کرنیں اس کو نہیں ملی، جس کی وجہ سے اندر کے اندر جو وہ ہڈیاں تھیں، جو لمبی ہڈیاں ہیں، ان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ دھوپ نہیں ملی تو اندر سے کمزور ہونا شروع ہو۔
آپ سوچیں رب تجھے سب کچھ دیتا، تیرے پاس سب کچھ موجود ہوتا لیکن تیری ہڈیاں کمزور ہوتی، بتا تو کیا کرتا؟ بتا پھر تو کیا کرتا؟ اس طرح کی میرے دوستوں اور بہت سی چیزیں ہیں، پسینہ ہے، ہاتھ ہے، ٹانگ ہے، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فضل ہے۔ میں کس چیز کا آپ کو ذکر کروں؟ میں نے سوچا کہ آج آپ کو کچھ ان نعمتوں کا ذکر کروں جن کا عمومی طور پر ہم سوچتے نہیں ہیں۔ عمومی طور پر ہم ٹانگ کا سوچتے ہیں، ہاتھ کا سوچتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی راستے سے جا رہے تھے تو آپ کو پہاڑ سے آواز آئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جاؤں تو صحیح۔ آپ قریب گئے، آپ نے دیکھا ایک بندہ ہے نہ جس اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی اور بندہ دیکھا، حیران ہو گئے، کہا اے اللہ کے بندے، تو آنکھوں سے محروم، تو ہاتھوں سے محروم، تو پاؤں سے محروم، اس کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو آخر شکر کس پر ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ نعمتیں اللہ نے مجھے نہیں دی ہے لیکن اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، رب نے مجھے اپنا بندہ بنایا، میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں رب نے بندہ بھی بنایا، یہ ہاتھ بھی دے دیے، ٹانگیں بھی دے دی، آنکھ بھی دے دی، کان بھی دے دیے، یہ زبان بھی مل گئی، یہ ہونٹ بھی مل گئے، خوبصورتی بھی مل گئی، یہ دماغ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، یہ آنکھوں کا نظام بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، پھر بھی بندہ کہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو اس بندے کے ساتھ فقط افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو میرا شکر ادا کرے گا میں تجھے اور ادا کروں گا، میں تجھے اور عطا کروں گا، مزید دوں گا، مزید نعمتیں تجھے عطا کروں گا، اس سے بھی زیادہ نعمتیں دوں گا اگر تو میرا شکر ادا کرے گا، اور اگر تو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، پھر رب کا عذاب بڑا شدید ہے۔ آخری ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، عمومی طور پر ہماری عادت ہوتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے بڑی گاڑیوں والوں کو، بڑے بنگلوں والوں کو، کہتا ہے فلاں بندہ یہ تو بڑا اچھا ہے، فلاں بندے کے پاس یہ ہے، جب اللہ ان کو یہ دے رہا تو میں کہاں تھا؟ تو اس طرح دو دوست تھے، ایک دوست نے جو ہے سامنے دیکھا ایک گاڑی بنگلے سے نکل رہی تھی، اس نے دوسرے دوست کو کہا کہ اے دوست، اللہ تعالیٰ جب اس کی قسمت میں یہ بنگلہ لکھ رہا تھا، یہ گاڑی لکھ رہا تھا، اس وقت ہم کہاں تھے؟ دوسرے دوست نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں تھے۔ وہ اس کو ہسپتال لے کر چلا گیا، ہسپتال میں دیکھا تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کو کیا تکلیف، کسی کو کیا تکلیف۔ اس دوست نے کہا تو یہ بتا اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے یہ تکلیفیں لکھ رہا تھا تو اس وقت تو کہاں تھا؟ تجھے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بنگلہ، وہ گاڑی، وہ دولت، وہ مال اللہ ان کے لیے لکھ رہا تھا تو کہاں تھا؟ تو ان کو بھی تو دیکھ کہ جن کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے، جن کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، جو چلنے سے محروم ہے، جو بولنے سے محروم ہے، تو دیکھ جب اس کے لیے لکھا جا رہا تھا بتا تو اس وقت کہاں تھا؟ تجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ لہذا اصول یہ ہے ہمیشہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تم اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو تہجد پڑھتا ہے، نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کہ نعمتوں میں اللہ، تم یہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے تو صحیح نا۔ مثال کے طور پر کسی کو جو ہے کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو یہ دیکھے کہ اگرچہ تکلیف ہے وہ چیز انسان کے پاس اگرچہ کم ہو لیکن ہے تو صحیح، آنکھ ہو لیکن بصارت کم ہو، موجود تو ہے نا۔ ٹانگ ہے، اس کے پاس جو ہے ٹانگیں موجود ہیں لیکن گھٹنوں میں درد ہے، اللہ کا بندہ یہ تو دیکھ اللہ نے دی تو ہے نا۔
تیرے پاس ٹانگ تو ہے، لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ ٹانگ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹانگ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کئی ایسے دوست ہیں جب سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے سے محروم ہیں، سجدے کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت بھی دی ہے، آپ سجدے سے محروم نہیں، آپ سجدہ کر سکتے ہیں، آپ یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا سکتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ رب راضی تو سب راضی، رب راضی نہیں تو کوئی راضی نہیں۔ یاد رکھیں، رب راضی ہوگا تو آپ کا سب کچھ صحیح چلے گا، لیکن اگر وہ رب ناراض ہو گیا تو پھر جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں آپ نہیں گزار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔